ہوا کچھ یوں تھا کہ 20 سپٹمبر کو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک مرڈر ہوا تھا بچے کا، جس میں یہ بتایا گیا تھا انیشلی کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس کا گلا کاٹا گیا. گلا کاٹنے کے بعد اس کے جسم پہ متعدد وار کیے گئے اور اس کے علاوہ اس میں پھر اس کی باڈی کو جلایا گیا. اس پہ پھر ہم نے یہ بچہ ہزارہ ٹاؤن سے تعلق رکھتا تھا. اس بچے کا نام ارمان علی تھا، جس کی عمر کوئی 6-7 سالہ بچہ تھا. میڈیکل ہم نے اس کا کر لیا، اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ سارے کرائم سین یونٹ کو موو کرا کے ساری ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کیے. سر دست ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کیونکہ وہاں موقع سے نہ کوئی چیز ملی تھی، نہ وہ فیملی کے ساتھ کوئی کسی کی دشمنی تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا. اس کے علاوہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کوئی لنک یا کلو ڈھونڈیں. اس ایریے میں آپ کو پتہ ہے کرانی روڈ کے سائڈ پہ ہمارے پاس لمیٹڈ CCTV فوٹیجز تھے، اور ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم جیو فینسنگ میں جا کے کوئی ہفتہ مہینہ یا 20 دن ویٹ کر کے جیو فینسنگ کی رپورٹس آنے پہ کارروائی شروع کریں. تو میں نے DIG صاحب کی ڈائریکشن پہ ایک اسپیشل ٹیم ہم نے بنایا تھا اس پہ، ستار صاحب کی سربراہی میں، اور میرے باقی ہومیسائڈ ونگ تھا اور باقی بھی یونٹس تھے، انالیسز ونگ کے لڑکے تھے. تو ان لوگوں نے دن رات کام کر کے جو علاقے میں جتنے بھی CCTV فوٹیجز تھے، مطلب نہ صرف دکانوں کے یا گلیوں کے یا جو پرائیویٹ لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اسپیشلی FC کے وہاں پہ کیمرے کچھ 1-2 لگے ہوئے تھے، ان کی مدد سے ہم نے کچھ CCTV فوٹیجز نکالے. پھر کچھ کلو ہمیں مل گئے. اس کلو کو لے کے آگے چلتے گئے، تقریباً کوئی 100 کے قریب، کم و بیش ہوں گے، ان نمبرز پہ ہم نے کام کیا. CDR نکالے، ویریسز نکالے. اب چونکہ ہمیں ایک کلو مل گیا تھا کہ اس بچے کو کسی ینگ بچے نے اٹھایا تھا، جس کی عمر باعمری تقریباً کوئی 14 سے 20 سال تک عمر تھا، اس کے ساتھ تھا اس ٹائم پہ. تو ہم نے کوشش کی کہ اس ایریے میں اس ٹائم پہ جتنے بچے ہیں جو اچھے کریکٹر کے نہیں ہیں یا وہاں پہ بدماش ٹائپ ہیں یا گھومنے آوارہ گرد ہیں، ہم نے بہت سارے لڑکے اٹھائے، شامل تفتیش کیے. کچھ لڑکوں کے وہاں پہ جا کے ادھر ہی بچے جہاں کھیلتے ہیں وہاں ان سے باتیں کی، اور میرے لیڈی کانسٹیبلز بھی ان گھروں تک گئے، وہاں پہ چیک ان کر لیا. مطلب کوشش کر کے ہفتے کا ٹائم ہمیں لگا. پھر ہمیں تھوڑی انفارمیشن مل گئی تھی کہ جی یہ لڑکا اس قد کا اس جسامت کا تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر والوں کی طرف سے تھوڑی بہت انفارمیشن مل گئی تھی کہ وہاں کسی نے دیکھا تھا. پھر اس میں ہم نے 12-14 بچے شامل تفتیش کیے. تو مین وائل جو ہمارے پاس ایک لڑکا تھا 15 سالہ مشتاق حسین، عرف اس کا نک نیم مہدی تھا، جو کہ محمد عارف کے فرزند ہیں ہزارہ ٹاؤن کے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو لے گیا تھا، اس نے مرڈر کیا تھا. جب ہم نے بچے سے پوچھا شامل تفتیش کر کے، انیشیلی ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ دشمنی بھی نہیں ہے، جس کو قتل کیا ہے اس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس پہ ہم نے کام کیا، میری ٹیم نے، اور لیٹ نائٹ تک میں خود بیٹا ان کے ساتھ کام کرتا رہا. پھر یہ چیز سامنے آئی کہ ابھی تک تو چیزیں 100% کلیئر نہیں ہیں، اس کو 100% کلیئر کرنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا. جو سر دست ہمارے پاس اس کی موبائل کا جب ہم نے چیک کیا، فورینسک کیا، جو ہمارے پاس جتنے ریسورسز تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی یہ کوئی 3-4 سال پہلے اس بچے کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. وہ انسیڈنٹ اس نے اپنے جہاں پہ وہ کام کر رہا تھا، اگین میں کہتا ہوں وہ ایک ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، وہ بچہ مزدوری کر رہا تھا کہیں پہ. وہاں پہ جب انسیڈنٹ اس کے ساتھ پیش آیا تو اس نے آنر کو بتایا، آنر نے بھی کوئی اس پہ پیش رفتی نہیں کی. پھر اس نے جا کے اپنے والد کو بتایا. ایز فار دی کڈ کہتا ہے کہ جی میرے والد نے کچھ نہیں کیا، الٹا مجھے بلیم کرتے رہے. تو وہ بچہ اس چیز کو دماغ میں بٹا کے آئسولیشن میں چلا گیا. آئسولیشن میں جا کے اس نے اپنے موبائل کے ساتھ جڑ گیا. تو اس نے موبائل میں آئے روز نئے نئے ویڈیوز دیکھتا رہا. تو ون فائن ایوننگ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سائٹ ملا کہ کلر وومین، میں وہاں پہ اس سیریز کو دیکھتا رہا. کلر وومین کے علاوہ ہم نے اس کی موبائل بہت سارے نازیبہ سائٹس تھے جن کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. ادر دین دس ایک سیریز وہ دیکھ رہا تھا یور فیوریٹ فیٹشز، اور اس طرح کی کوئی گلوڈ وومین کلر، گلوڈ سیکسی ویلنس، اس طرح کی سائٹیں وہ دیکھتا رہا. اور وہ چیزیں اس کے ذہن پہ چلتی گئیں. اور بیک گراؤنڈ میں یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک کتے کو بھی سفوکیٹ کر کے اس طرح مارا تھا. اور
اس دن یہ بچہ نکلا تھا، وہ کہتا ہے باہر کچھ بھی نہیں تھا، مجھے یہ بچہ نظر آیا، میرے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی تھی، میں نے اس کو لے گیا، جوس پلایا، جوس پلانے کے بعد خالی پلاٹ میں جا کے اس کو پہلے اینٹ مارا، پھر اس کے پیٹ پہ چھرا گھونپا اور اس کا گلا کاٹا، گلا کاٹنے کے بعد اس کو پھر وہ جو ویڈیوز اس نے دیکھے تھے پیٹرول، اس کے پاس ایک بیگ تھا، بیگ پہنا ہوا تھا، بیگ میں اس نے وہ رکھے ہوئے تھے، ایک ہتھوڑی تھی، ایک چھرا تھا، پیٹرول بھی تھے، گلوز بھی تھے، ماسک، ساری چیزیں جس طرح وہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں سیریل کلرز ہوتے ہیں، اس طرح وہ ساری چیزیں وہ بیگ میں لے کے گھومتا تھا. تو اس نے گلوز پہنے ہوئے تھے، ماسک پہنا ہوا تھا، وہ بالکل فلمی اسٹائل میں اس کو مار دیا. اس کے بعد وہ پھر بعد میں کہتا ہے کہ جی مجھے افسوس تو ہوا، لیکن چونکہ میرے دماغ میں یہ سوار تھا. تو یہ کیس ہم نے ٹریس کیا، لیکن اصل وجہ اگر ہم اس کیس میں باریکی میں جائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اس میں میں نہیں کہتا اس بچے کا قصور ہے، اس میں پیرنٹس کا قصور ہے، اس میں معاشرے کا قصور ہے. ایز اے معاشرہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہم کس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ذہنی اور جسمانی تربیت ہوتی ہے بچے کی، وہ پیرنٹس کا اولین فرض ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کی پازیٹیو تربیت کریں، ان کے مسئلے سنیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ بچوں کو سننا چاہیے، ہم سنتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اگر اس بچے کا مسئلہ اس دن سنا جاتا، اس پہ تھوڑا سا عمل ہوتا تو شاید چیزیں بہتر ہو جاتی اور آج یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا. تو آپ کے توسط سے میری نہ صرف کوئٹہ کے بلکہ بلوچستان کے، پاکستان کے جو باہر بھی رہتے ہیں تمام پیرنٹس سے درخواست ہے کہ خدا را جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کے تمام کے بچوں کے پاس موبائل فونز اویلیبل ہیں، ٹیبلیٹس دیے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپس دیے ہوئے ہیں. خدا را ایک مرتبہ ان کو چیک کریں کہ آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں، کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا اس ٹیکنالوجی سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، کہ وہ کس ڈائریکشن پہ موو کر رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ایک مرتبہ پھر ان پیرنٹس سے ہے کہ خدا را آپ اپنے بچوں کی تربیت ہے اس کو ذرا پازیٹیو طریقے سے کریں، ان کو سنیں، ان کے مسائل حل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوستانہ ماحول اختیار کریں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچوں کے پاس وہ اسکول جاتے ہیں یا ان کے دوست وغیرہ ہیں ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں، موبائل ہے یا اے آئی باقی چیزیں ہیں، تو ان پہ ان کا ذرا سپروائز کریں، صحیح طریقے سے دیکھیں کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور کیا چیزیں چلا رہے ہیں.